چیک کر لیں ساتھ ساتھ چیک کر لیں. یہ تو آیا ہے نا, یہ تو آ گیا نا, یہ رہنا شیئر تو ہو گیا نا, بس ابھی میں نے سنا کرنا ابھی میں سنا رہا إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محترم معزز سامعین کرام، معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی.
لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے پہلے ہمارے یہاں سرزمین سندھ کے محبوب اور معروف خطیب محترم جناب مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ شمو صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کی جہود علمیہ اور دعوتی اور تبلیغی میدان میں ان کی کوششوں کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ان سے آپ بھرپور استفادہ کریں اور ان کی گفتگو سے آپ کتاب و سنت کے جواہر اور موتی سمیٹیں۔ اور میں بھی ان کی گفتگو سے محروم رہا، جس کا مجھے خود افسوس ہے، مگر ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہو پاتا ہے۔ انسان کی کچھ تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام پوری تو نہیں ہو پاتی۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں، بنیادی طور پر ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ بات آپ کو سمجھا پاؤں۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ جلال ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور اسلام پر ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ مسلمان کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کا اقرار ضروری ہے۔ جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں شامل ہوتا ہے، تو ہم اسے کیا پڑھاتے ہیں؟ اسے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، کلمہ توحید پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ہم اسے پڑھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اسلام کی سب سے اولین اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اس کی فروعات اور اس کی تفصیلات وہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جس جملے کو، جس کلمے کو، جس بول کو انسان بول کر دائرہ ایمان اور اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ کے جنت کی راہ پر چل نکلتا ہے، وہ یہ عادت جو اس کا اقرار وہ اپنی آخرت سنوار لیتا ہے۔ توحید میں کیا ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ پڑھنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے بلند بال دعوے تو کریں گے، تقاضا ایک امتی کا ہے کلمہ پڑھنے والے کا، اس تقاضے سے بالکل لاپرواہی اختیار کرے۔ رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ بندگی کس طرح کی جائے، اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، اس کا طریقہ بتلانا ہے اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے بتلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کی بندگی میں مخلص رہے ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کی بندگی میں بھی ہم نے بہت سے اللہ کے بندوں کو شریک کر رکھا ہے، اور اللہ کے نبی کی رسالت میں بھی ہم نے بہت سے اللہ کے نیک بندوں کو شریک بنا رکھا ہے اللہ کے رسول نے۔ بلکہ ان کی اطاعت اور ان کی فرم برداری بسا اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر کی جا رہی ہے۔
جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے وہ ان کے نزدیک وہ وقت نہیں رکھتی جو ان کے نزدیک اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی، اپنے بزرگ کی، اپنے امام کی حیثیت۔ اللہ کے رسول کے فرمان کی وہ حیثیت نہیں۔ کتنے واقعات ہیں اور کتنے مسائل ہیں اور کتنے معاملات ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر ہم کسی بزرگ کے نام کوئی چیز منسوب اگر ہو گئی ہے غلط یا صحیح، ہم اس کا پہرا دیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کے قرب کا اور اللہ رب العزت کی کہ ہاں پذیرائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایمان تو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی بھی عمل کی پذیرائی کا ایک واحد ذریعہ ہے اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عمل کی تائید آپ سے ہوتی ہے، آپ نے عمل کیا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں قبول ہے، اور جو عمل آپ نے نہیں کیا، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کرے، بڑے سے بڑا امام کرے، بڑے سے بڑے پیر کرے، اللہ کے ہاں اس عمل کی قطعاً کوئی وقت اور کوئی اس کی پذیرائی نہیں۔ پنجاب میں تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ آپ کے سندھ میں آپ دیکھیں، ایک بڑے بزرگ کا نام ہے، بڑے بزرگ کا نام ہے، اور اس کے دربار پر ہمارے پاکستان پورے 7 شریف، اور عمل کیا ہے؟ کالم چھپتے ہیں، نمبر چھپتے ہیں اخبارات کے۔ کیا خدمت ہے جی؟ کہ صبح کے وقت بڑا دھمال ڈالتے تھے، صبح کے وقت بڑی دھمال ڈالتے تھے۔ اب کوئی نظر رشید پوچھنے والا ہو کہ یہ دھمال ڈالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ اور صبح کے وقت، تہجد کے وقت، قرآن تو کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ رات کو اٹھ جاتے ہیں بستروں سے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے جوئندہ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام میں، رکوع میں اور سجدوں میں ان کے وقت یہ گزرتے ہیں۔ لیکن ہم بزرگ کی بزرگی بتلا رہے ہیں کہ وہ دھمال ڈالتے ہیں۔ بتلائیے یہ کون سی بزرگی ہے؟ یہ کس بزرگی کی علامت ہے؟ اور پھر اب اس دھمال پر ہم نقلاً دھمال ڈالتا ہے، کیوں؟ سائنسی کی جناب یہ عبادت تھی، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ معمول تھا۔ لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق اور کوئی وابستگی ہے دین کی؟ نبی علیہ السلام سے اس چیز کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ نہیں۔ ہر دربار پر یہ شعار بن گیا ہے کہ وہاں قوالی کو روا رکھا جائے، قوالی کو جناب ڈھول بجایا جائے، آلات ملاحی، چمٹا، تاڑی، طبلہ، ڈھول اور باقی آلات یہ سب بجائے جائے، اور وہاں نعت خوانی کی جائے اور جناب شعر و اشعار پڑھے جائیں، جس کو قوالی کا نام دیا گیا، جس کو قوالی کا نام دیا گیا۔ اب کوئی سوچے کہ یہ قوالی کیا ہے؟ کیا یہ قوالی نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے کیا اس کا کوئی وجود ثابت ہے؟ حضرات فقہائے کرام نے کیا فقہ کی کتابوں
لیکن ہر دربار کا لازمہ ہے قوالی. وہ دربار ہی نہیں سکتا جس وقت تک وہاں قوالی نہ کی کروائی جائے. ہو رہا ہے اسی طرح یا نہیں ہو رہا؟ حالانکہ شرح فقہ اکبر میں علامہ علی قاری نے لکھا ہے کہ اگر آلات ملاحی پر اللہ رب العزت کی ثنا کی جائے تو یہ ثنا کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. شرح فقہ اکبر میں کہا ہے انہوں نے. اور جو آدمی انہی آلات ملاحی پر نبی علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے، تعریف کرتا ہے، وہ بھی دائرہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے. علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے دربار سجتے ہی اس قوالی سے. قوال کا معنی کیا ہے؟ زیادہ. کیا معنی ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے قوال. ترجمہ اس کا پنجابی میں کیا ہے؟ زبان زیبا نہیں دیتی مسجد میں کہ اس کا ترجمہ کرو. بہت بولنے والا. اس کے علاوہ بھی ایک ترجمہ خطرناک. اگر وہ بتلاؤں تو جناب آپ گینوں کو ٹھیس پہنچے گی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قوالی، وہ کہتے ہیں جی مشائخ چشت نے یہ چیز اس کا ایجاد کیا ہے، چشتی خاندان نے اس کی ابتدا کی ہے. میں نے عرض کیا کہ کلمے میں ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا چشتی رسول اللہ پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے آپ نے کلمے میں؟ ہم نے تو محمد رسول اللہ پڑھا ہے، چشتی رسول اللہ تو ہم نے نہیں پڑھا. پھر چشتیوں کے مقابلے میں سور وردی ہے، نقش بندی ہے، قادری ہیں، وہ تو اس کے قائل نہیں ہیں. اگر ایک گروہ قائل ہے تصوف کا، صوفیوں کا، تو 3 اس کے قائل نہیں ہیں. آپ کیوں اس پر مداومت کرتے ہیں اور کیوں اس پر ضد کرتے ہیں؟ اور دوسرا بزرگوں نے جو یہ کام جو نہیں کیا ان کے بارے میں پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہم دین ہی کی طرح لازم سمجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان معاملات کا دین کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں، تابعین اعظام سے ان کا کوئی علاقہ نہیں. یہ سب ایجاد بندہ ہے اور بات کی مخترعات ہیں. دین میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. دین کے بارے میں اتنا احتیاط ہے ہمارے اسلاف میں اور بزرگوں میں کہ حیرت ہوتی ہے. ان کے فقہ و فتاویٰ کی وضاحت کے باوجود ہم کتنی جرأت اور دلیری سے بہت سی چیزوں کو دین کا لبادہ اڑا کے لوگوں کے درمیان جناب اس کو دین پر عمل کرنا ضروری اور لابودی سمجھے ہوئے ہیں. اور مانتے بھی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے، تابعین نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی کیے جا رہے ہیں. کیوں کیے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے پیار میں. بتلائیے، رسول اللہ ماننے کا یہی تقاضا ہے جو ہم کیے جا رہے ہیں. اور رسول اللہ ماننے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو کچھ آپ فرمائیں اور جو کچھ آپ کریں ہم اس کی پابندی کریں. اپنی طرف سے اختراع نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہ کریں، بلکہ اسی پر اکتفا کریں. آپ مجھے بتلائیں کہ کیا اللہ کے رسول سے ہٹ کے کوئی راستہ یا کوئی طریقہ اللہ رب العزت کی رضا کا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے اور آپ کے رسول اللہ نے نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ نتیجہ محال کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے کچھ چیزیں ایسے نہیں بتلائی
ایسی کچھ چیزیں نہیں بتلائیں جو بڑی اہم تھیں، اللہ کی رضا کا ذریعہ تھیں، جنت میں جانے کا سبب تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا وہ باعث ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے نہیں کیا، پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دین ہمارا مکمل ہے یا ناقص ہے؟ اور دین تو اللہ ذو الجلال نے محمد رسول اللہ پہ مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب اگر اس دین پر اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے اور ہم کوئی ایسا عمل اختیار کیے ہوئے ہیں جو آپ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ابھی اس وقت مکمل نہیں ہوا تھا، اب ہم مکمل کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ نے جو فرمایا کہ دین مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی غلط کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بتلائیے ہماری اس فکر سے الزام کہاں کہاں پہنچا، الزام کہاں کہاں پہنچا، حالانکہ نبی کی سنت اور آپ کے طریقے کی اہمیت وہ ہمارے بزرگوں نے واضح کی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی بات حضرت شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الفسانی کے لقب سے یاد کرتی ہے دنیا، دونوں فرماتے ہیں، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں، ذرا بات سنیے، کہ ایک آدمی دوپہر کے وقت ایک آدمی قیلولہ کرتا ہے، سوتا ہے، کچھ آرام کرتا ہے، اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے، آپ دوپہر کو کچھ آرام فرماتے تھے، اور دوسرا وہ نماز شروع کر دیتا ہے، وضو کر کے نوافل شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، دوسرا آدمی نوافل پڑھ رہا ہے۔ اب ہماری سوچ اور فکر تو یہ ہے کہ نماز بہت بڑی اللہ کی بندگی ہے، جس میں قرآن کی تلاوت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد میں پھر دعائیں ہیں، ساری بندگیوں کا نچوڑ۔ لیکن یہ دونوں بزرگ کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی آدھا پونا گھنٹہ دوپہر کو آرام کرتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، سوتا ہے، اور اتنے ہی وقت میں دوسرا آدمی نفل پڑھتا ہے۔ اب آدھے پونے گھنٹے میں تو کم سے کم 8 رکعت تو پڑھی جائے گا نا، آدھے گھنٹے میں کم سے کم 8 رکعتیں تو پڑھے گا، 1-2 رکعتیں تو نہیں۔ یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ قیلولہ کرنے والے کا قیلولہ کرنا یہ افضل ہے نماز پڑھنے سے، اس وقت نفل پڑھنے سے۔ اب یہ سونا کیسے افضل ہو گیا؟ کیوں افضل بنا نماز پر؟ جو نماز تمام عبادات کا خلاصہ ہے، تمام عبادات کا، اب یہ سونا اس کا مقدم کیوں بنا؟ اس لیے کہ یہ سو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، یہ سو رہا ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں۔ اور یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں، مجدد صاحب بھی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی، اور ان کے اس فتوے کو، مجدد صاحب کا یہ قول ان کے مکتوبات میں ہے، اور ایک رسالے میں اس کا ذکر، یعنی ایک خط میں اسی بات کا ذکر، اللہ آپ کا بھلا کرے، شیخ عبدالحق نے کیا ہے۔ اور ان دونوں بزرگوں کی یہ بات مولانا عبدالحی، سید عبدالحی لکھنوی نے نزہۃ الخواطر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ترجمے میں کیا ہے، حوالہ یاد رہے گا، نزہۃ الخواطر
ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اور ان کے ترجمے میں دونوں کی یہ بات مولانا عبدالحی سید مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. اب آپ سوچیں کہ سنت کی اہمیت ان بزرگوں کے ہاں کیا ہے. ایک طرف سونا ہے، ایک طرف نوافل پڑھنا ہے. یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں سونا افضل ہے نوافل پڑھنے کے مقابلے میں. کیوں؟ کہ یہ سویا ہے نبی کی سنت کی پیروی. اس لیے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے ہاں قدردانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کی. آپ کی فرما برداری سے ہٹ کے کوئی عمل اختیار کر لیا جائے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں. میں اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ امام نے سلام پھیرا اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کی توفیق سے. اللہ توفیق دے ہم سب کو. نبی علیہ السلام نے یہ پڑھنے کا کرنے کا حکم دیا ہے. اب ایک آدمی ہے اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیا شروع کر دیتا ہے؟ سورۃ فاتحہ. یہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ ام القرآن ہے. یہ وہ فاتحہ ہے جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ فاتحۃ الکتاب ایسی ہے کہ اس کا عوض سارا قرآن نہیں ہے، اور سارے قرآن کا یہ فاتحہ عوض. قرآن سارا پڑھ لیا جائے، یہ فاتحہ کا بدل نہیں ہے. فاتحہ اکیلی پڑھ لی جائے تو یہ قائم مقام ہے قرآن مجید کے. سارا قرآن نہ پڑھا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں. وہ نماز فرض ہو، وہ نماز سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ جنازہ ہو، جو بھی نماز استسقاء ہو یا نماز یا دوسری کوئی اور نفلی نماز ہو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. فاتحہ باقی قرآن کا عوض ہے، لیکن باقی قرآن فاتحہ کا عوض نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح میں کہ ایک آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، قرآن کی کوئی اور سورت پڑھ جاتا ہے، بلکہ سارا قرآن پڑھ جاتا ہے، تو اس کی نماز مناجات سے خالی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں جس وقت میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کہی. جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، عظمت بیان کی.
جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا میں جواب دوں گا۔ یہ مناجات سمجھتے ہیں کس کو؟ میں بات کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ گفتگو کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سنا کے اور اس کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ فاتحہ اللہ کو اپنا اپنا بنانا ہے، فاتحہ سے اللہ اپنا بنتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت یہ مناجات کی لذت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فاتحہ جس کے بارے میں امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن پڑھ لیا جائے صحیح ابن حبان میں تو نمازی مناجات نہیں کرے گا، مناجات سے محروم رہے گا۔ ہاں مناجات تب ہوگی جس وقت یہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اتنی اہمیت، بلکہ حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی حدیث حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، تفصیل اس میں موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں ساتھیوں سے جدا جدا کہ میں تمہیں ایسی صورت نہ بتلاؤں کہ جو ایسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ باقی قرآن میں ہے۔ باقی قرآن کی باقی صورتیں بھی یہ صورت کا بدل ہے نہیں ہے، اس کے مقام اور مرتبے کی حامل صورتیں باقی نہیں ہیں۔ حضرت ابو سعید سے بھی اور حضرت ابی ابن کعب سے بھی صحیح سند کے ساتھ کون سی صورت؟ فرمایا سورۃ فاتحہ۔ یہ ایسی صورت ہے کہ ایسی صورت بابرکت تورات میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، پہلے صحائف میں نہیں ہے، بلکہ 113 صورتیں ہیں نا، باقی 113 صورتیں ہیں، وہ بھی ان میں سے بھی کوئی صورت اس صورت کے قائم مقام نہیں ہے۔ اتنی اہم صورت ہے، اتنی بابرکت صورت، اتنی افضلیت کی حامل صورت۔ اگر کوئی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورۃ فاتحہ تلاوت کرتا ہے، آپ مجھے بتلائیں کہ وہ گناہ کا کام کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی افضل ترین صورت پڑھتا ہے، گناہ کا کام ہے کوئی؟ قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، علامہ ابن نجیم نے کہا ہے الاشباح والنظائر میں کہ جو نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ عمل مکروہ کرتا ہے۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کراہت ہو، ناپسندیدگی ہو، اچھا عمل نہ ہو۔ او اللہ والو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہاں قرآن مجید میں سب سے جو افضل سورۃ فاتحہ ہے، اس کو پڑھنا ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ مکروہ کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، کراہت والا کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ ہمارے بارے میں بعض یار لوگ تو کہتے ہیں یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے، قرآن خوانی نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں نا۔ پنجاب میں تو بہت شور ہے، پتہ نہیں یہاں یہ شور ہو یا نہ ہو، قرآن نہیں پڑھنے دیتے اب جناب یہاں بھی، نہ تیسرے دن پڑھنے دیتے ہیں، نہ 40ویں دن پڑھنے دیتے، نہ 7ویں دن پڑھنے دیتے۔ کہتے ہیں یہ قرآن خوانی درست نہیں ہے، یہ قرآن خوانی کے منکر ہیں۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں نماز کے بعد فاتحہ پڑھو جو سب سے افضل صورت ہے، لیکن اپنے مولوی صاحب سے فتویٰ بھی سن لو کہ تمہارا یہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ مجھے آپ بتلائیں، اللہ کے لیے سوچیں کہ یہ ناپسندیدگی کا سبب کیا ہے؟
یہ عمل مکروہ کا یہاں کیوں ہے؟ فاتحہ پڑھنا ناپسندیدہ یہاں کیوں ہے؟ کیا سبب ہے اس کا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں اللہ کے رسول نے فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ دعائیں پڑھی. دعائیں پڑھنے کا حکم اور سورہ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم اور تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا ہے. فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اصل بنیاد کیا ہوئی؟ اصل بنیاد عمل کی کیا ہوئی؟ نبی کی تابعداری، نبی کی فرما برداری، اپنی سے نہیں، اپنی منمانی سے نہیں کہ مجھے یہ عمل پسندیدہ ہے میں یہ عمل کروں، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے. یہ ہوا پرستی ہے، رسول تابعداری نہیں. یہ خواہش پرستی ہے، یہ اپنے ہوس کو مقدم کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. یہی ایک مثال نہیں، اور بھی اس نوعیت کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. ایک بات اور سنیے، اللہ اکبر کبیرہ. صبح کی سنتیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 4 سنتیں یا 4 مقام پر نوافل ایسے ہیں کہ جن کو تخفیف کے ساتھ یعنی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھنا افضل ہے بڑی صورتوں کے مقابلے. بڑی صورتوں کے بدلے وہاں چھوٹی صورت پڑھنا وہ افضل ہے. وہ 1-2 صبح کی 2 سنتیں ہیں، 1 صبح کی 2 سنتیں، دوسرا طواف کے بعد کی 2 رکعتیں، تیسرا مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، چوتھا جب امام جمعے کے روز خطبہ دے رہا ہو اور یہ ساتھی باہر سے آئے تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے اور 2 رکعتوں میں اختصار کریں. یہ 4 چیزیں ہیں، 4 سنن ہیں یا 4 نفل ہیں جن میں تخفیف مستحب ہے سنت پڑھنے سے. اب صبح کی سنت میں ایک آدمی لمبی سورت پڑھتا ہے جو 1 یا 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور دوسری رکعت میں بھی وہ لمبی سورت پڑھتا ہے جو 1 رکوع پر مشتمل ہے. تو مجھے آپ بتلائیں اس کا عمل اچھا ہے یا نہیں؟ نماز میں قرآن پڑھا ہے نا اس نے بھی قرآن پڑھا ہے، کچھ اور تو نہیں پڑھا. پہلی رکعت میں مثال کے طور پر 2 رکوع پڑھ جاتا ہے اور دوسری رکعت میں 1 رکوع پڑھتا ہے صبح کی 2 رکعتوں میں. تو کمیت کے اعتبار سے اس کی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ آپ علماء سے سنتے نہیں کہ قرآن مجید اس کا ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. 1 حرف پڑھا جائے تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہاں تو اس نے 2 رکوع پڑھے، اور پھر یہاں یہ بھی کہ قرآن مجید سب سے افضل طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ نماز میں پڑھا جائے. پہلے ہے کہ نماز میں پڑھا جائے، دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھا جائے، تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو زبانی پڑھا جائے. افضل طریقہ نماز میں پڑھنے کا ہے قرآن مجید، دوسرا طریقہ ہے قرآن مجید کھول کے دیکھ کے پڑھنا، اور تیسرا طریقہ ہے زبانی پڑھنا. علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے، لیکن پڑھنے میں جو بولے گا 1 حرف کی 10 نیکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب 2 رکعتوں میں بتائیے کتنے لفظ آئیں گے، کتنے حرف آئیں گے،
کتنی نیکیاں اسے ملیں گی. یہ نیکیوں کا مستحق ہے یا نہیں؟ مستحق ہے. قرآن بڑا بڑا ہے اس نے نوافل میں، لیکن کوئی سی فقہ و فتاوی کی قابل اعتبار کتاب اٹھائے، پوچھے ایک سگا عالم سے کہ صبح کی اسی طرح سنتوں میں یا طواف کی 2 رکعتوں میں زیادہ قرآن مجید پڑھا جائے، اللہ کے ہاں افضل وہ ہے یا مختصر چھوٹی صورتیں؟ نبی علیہ السلام عموماً کیا پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد. مغرب کی سنتوں میں بھی اور صبح کی سنتوں میں بھی قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں. اللہ کروڑا رحمتیں فرمائے حافظ ابن قیم پر رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ پہلی رکعت میں آپ سورت کافرون پڑھتے ہیں اور دوسری میں سورت احد پڑھتے ہیں، صبح کی سنتوں میں بھی اور مغرب کی سنتوں میں بھی. فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ یہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ صبح دن کے ابتدا میں بھی اور رات کی ابتدا میں بھی کہ اللہ مشرکین سے میرا کوئی تعلق نہیں، اللہ میرا توحید کے اعتبار سے تیرے ساتھ ہی تعلق ہے. سورۃ کافرون میں کیا ہے؟ وَيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا. میرا تمہارے کفر و شرک کے دین پر میرا تمہارے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں. تم اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان سے برات کا اظہار ہو رہا ہے. دن چڑھتے ہی ان سے برات کا. اور قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار پڑھا جائے تو 10 بارے پڑھنے کے برابر ہے. کیوں؟ کہ یہ سورت احد کامل توحید پر مبنی ہے، کامل توحید پر مبنی ہے. گویا سورت کے دن کی ابتدا میں بھی اور رات کی ابتدا میں بھی یہ نمازی اقرار کرتا ہے اللہ کی توحید کا اور شرک و کفر سے اپنی بیزاری. اللہ اکبر کبیر. تو یہ جو سورت کافرون پڑھتا ہے یا قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے، لمبی صورتیں پڑھنے کی بجائے سبھی علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل عند اللہ افضل ہے. تعداد کے اعتبار سے اگر وہ زیادہ ہے، لیکن افضلیت کس کو ہے؟ محبوبیت کس کو حاصل ہے؟ اس کو حاصل ہے. کیوں؟ کہ اس کی موافقت ہے حضرت محمد رسول اللہ کے عمل پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے عمل کے ساتھ موافقت. اس لیے اصل چیز تو سنت کی تابع داری ہے، سنت کی فرما برداری ہے، آپ کے قدم بقدم چلنا، یہ اصل دین ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ میری تابع داری کرو. کسی اور کی تابع داری اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ اللہ کے رسول کی تابع داری ہے، اللہ کے رسول کی پیروی ہے. جو اس پہ اتفاق کرتا ہے اللہ کی محبوبیت اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور جو ہر جائی ہوتا ہے، کیوں بھائی، جو ہر جائی بن جائے، ہر امر کو قبول کر لے، ہر بات کو جناب کا پیروکار بن جائے، تو بتلائیے کیا اس کا یہ اخلاص اللہ رب العزت کے لیے نہ رہا؟ یہ عمل اللہ رب العزت کے لیے خالص رہا؟ قطعاً نہیں. دین کے جتنے مسائل ہیں اور جتنی باتیں
وہ ساری اسی اصول کے ارد گرد آتی ہیں۔ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان اپنی منمانی کرنے کا مجاز رکھتا ہو۔ وہ پابند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ آپ دیکھیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے گھر کی حاضری کی، حج کی توفیق عطا فرمائے، عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی حج پر جاتا ہے، عرفات کے میدان کی حاضری دیتا ہے، 9 ذی الحج کو عرفات میں وقت گزارتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عرفات کی حاضری وہ کیا ہے؟ الحج و عرفہ، الحج و عرفہ، کہ حج کیا ہے؟ وہ عرفات کی حاضری ہے۔ جس طرح نماز میں فاتحہ کی حیثیت ہے، وہی حیثیت حج میں عرفات کی حاضری کی۔ اگر عرفات کی حاضری نہیں دیتا تو اس کا حج قبول نہیں ہے، حج اس کا قبول نہیں ہے۔ حج کی قبولیت کے لیے بنیادی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی حاضری کیا ہو؟ عرفات میں۔ اب عرفات میں حاضری ہوتی ہے، یہ اتنا مقدس عمل ہے 9 ذی الحج کو، لیکن مجھے بتلائیں 364 دن باقی سال کے بھی ہیں، 364 سال ہے نا، دن ہے نا باقی سال کے، تو پھر کسی اور دن بھی عرفات میں جا کے حاضری دے دیا کرے۔ میدان تو وہی ہے، وہ پہاڑ بھی وہی ہے، پتھر بھی وہی ہے، میدان بھی وہی ہے، باقی ایام میں جا کے وہاں حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور وہاں حاضری کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ باقی 364 دنوں میں میدان عرفات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو 9 کو ہے، اہمیت ہے تو 9 کو ہے، باقی 364 کو نہیں ہے۔ روزانہ جاتے رہیں، کوئی ثواب نہیں ملتا آپ کو۔ زیارت کے لیے جائیں، کرتے رہیں کہ یہاں حج ہوتا ہے۔ اس جگہ نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا حج کے دوران، یادگیری کے طور پر آپ جاتے جائیں، لیکن اس سے کوئی تقدس، اس سے کوئی قبولیت یا اس سے کوئی اللہ کے ہاں درجہ اور مرتبے کا حصول حاشا وکلا نہیں۔ اب آپ نے عرفات کے دن کی حاضری دی، سورج غروب ہو گیا، زور اثر کی چھوڑتا ہوں اختلاف تاکہ آپ کے ذہن میں نہ آئے، آپ کے ذہن میں اختلاف نہ رہے۔ آج کے دور میں جس کو بڑا اختلافی مسئلہ بنایا ہوا ہے بعض حجاج نے، میں اس طرف آپ کے ذہن کو منتقل نہیں کرنا چاہتا۔ میں مثال دیتا ہوں مغرب کی۔ آپ روزانہ مغرب کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے۔ لیکن 9 ذی الحج کو جب سورج غروب ہوگا آپ نے میدان عرفات چھوڑنا ہے، نماز نہیں یہاں پڑھنی، میدان عرفات چھوڑنا ہے، یہاں مغرب کی نماز نہیں۔ کیوں نہیں جی؟ سارا سال اس وقت نماز نہیں مغرب کی پڑھتے ہیں، وہ سارا سال پڑھتے ہیں نا اس وقت نماز مغرب کی۔ مولوی صاحب آپ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اب یہاں نماز مغرب کی پڑھنی نافرمانی ہے اللہ کی، مغرب کا وقت ہو نہیں گیا، سارا سال پڑھتے رہے ہیں، تو آج اگر پڑھ لیں گے تو کیا آفت آئے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ علی قاری نے لکھا ہے اپنے مناسک میں کہ یہاں عرفات میں ہی نہیں، آپ عرفات سے نکل گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل سورج غروب ہو رہا ہے 5:45 بجے، مثال کے طور پر وہاں، یا 6 بجے سمجھے، 6 بجے غروب آفتاب ہوا، آپ یہاں سے نکل کھڑے ہوئے، جا رہے ہیں پیدل،
یا بس پہ جا کے راستے میں 7 بج گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، مغرب قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی 8 بجے یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا؟ علی قاری کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں 8-9 بجتے ہیں، بچ جائیں، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، اور رات کے 10 بجے بھی جا کے مزدلفے میں مغرب کی پڑے گا تو وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ بات سمجھے؟ 3-4 گھنٹے بعد بھی جا کے نماز وہاں کہاں؟ مزدلفہ میں، وہاں جب نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا ہے، نہ مزدلفہ اپنے عرفات میں پڑی ہے مغرب، اور نہ ہی راستے میں پڑی ہے۔ کہاں پڑی ہے نبی علیہ السلام نے؟ مزدلفے میں جا کے پڑھی۔ اس لیے اگر آدمی لیٹ بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس کی مغرب کی نماز قضا نہیں، یہ لفظ ہے ان کے، قضا مت سمجھے، یہ نماز ادا ہے۔ یہاں تو جناب مغرب کی اذان کے بعد بڑی مشکل سے تکبیر کا وقت دیا جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کا تو تصور ہی نہیں کہ نماز دیر ہو گئی ہے مغرب میں۔ یہاں ہے یا نہیں؟ کیوں شیخ صاحب؟ یہاں مسئلہ ہے، مسئلہ یا نہیں؟ آج کی مسجد کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، ہر 2 اذانوں کے درمیان، کیا مطلب؟ تکبیر جس کو آپ بولتے ہیں اس کے اور اذان کے درمیان نماز ہے، 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 اذانوں کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ تیسری بار آپ نے ارشاد فرمایا لمن شاء، جو چاہتا ہے پڑھ لے، لزوم نہیں ہے، لزوم نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں ہم مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کرام اس کثرت سے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے کہ ہمیں تصور جاتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن یہاں ان 2 رکعتوں کی اجازت کیوں؟ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جائے گی، مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جائے گی۔ تاخیر کا فیصلہ کیوں ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بھلے جو دلائل ہو کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں، وہاں رات کے 10 بجے پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ تاخیر نہیں، یہ قضا نہیں بلکہ یہ ادا ہے۔ کیوں ہے اتنا تفاوت، اتنا فرق؟ 2 رکعتیں پڑھ لی جائے تو نماز میں تاخیر، یہاں رات کے 10 بج جائے تو نماز پھر بھی ادا، نماز پھر اپنے وقت پر۔ 10 بجے بھی کوئی مغرب کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کو ادا کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ ادا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ تو میرے بھائیوں، اصل بنیاد اور اصل اصول وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ عمل کی قبولیت یا عمل کی اہمیت وہ تو نبی علیہ السلام کی پیروی میں، وہ کسی اور کی پیروی میں نہیں۔ لیکن وائے افسوس کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی بجائے بہت سی شخصیات کو ایسے بنا رکھا ہے کہ جناب ہم اس کی کوئی بات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک شاہی ہوئی ہے، شاہی ہوئی فوت ہو گئی، شاہی ہوئی ہے، نہ کیا لینا ہے، شاہی بڑے شاہی سے۔ میں نے پوچھا یار شاہی ہوئی کرتے کیا تھے؟ آپ اندازہ کریں وہ شاہی ہوئی کی بات بتلا، شاہی ہوئی جناب
اللہ اکبر، 1 2 3 سگریٹیں بیک وقت ہاتھ میں لے کے پیتے تھے. یہ سائیوں نہیں ہے، یہ سائی مرادی بڑی بات بتلائی جا رہی ہے. یہ سائی ہو رہی ہے. کیسے سائی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کبھی نہایا نہیں، نہائے نہیں انہوں نے. بال ہے تو وہ لمبے لمبے عورتوں کی طرح دیکھے ہوں گے آپ نے بھی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طہور و شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. پاکیزگی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. اب اللہ کے رسول تو پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دے اور ان کے نہ ہونے کو، نہ نہانے کو ولایت کی علامت قرار دے. واہ مسلمان، تیرے ایمان پر قربان جائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی اور طہارت کو نصف ایمان قرار دے اور ہم ولی کی کرامت مدد بنا لیں کہ جی حضرت صاحب 6 مہینے کبھی نہاتے ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرمائے ان ناخنوں اور بالوں کو کٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن. مردوں کے لیے زیر ناف بال، بکلوں کے ہو، اونچوں کے ہو، یہ ناخن نہیں کٹائے جا سکتے، نہیں وقت ہے. تو اس کی کتنی گنجائش ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن. لیکن حضرت صاحب کے بال بڑے، کتنے بال ہیں؟ وہ عورتوں کی طرح. بلکہ ایک حضرت صاحب ہے، ان کا تو جلد بھی حضرت گیسو دراز. ایک حضرت ہے بڑے بزرگ، ان کا تو لقب ہی حضرت گیسو دراز ہے. آج مجھے بتلائیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور جو عورت مرد کی شباہت اختیار کرتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت. اللہ کی اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے. لیکن ہم حضرت صاحب کے بڑے لمبے لمبے بال دیکھ کے ہم بھی اسی طرح لمبے بال رکھنے پر ادار کھائے بیٹھے. گیسو دراز کی ہم بھی جناب ابتدا کیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کو کیا مانا ہم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کیا پرواہ ہے ہمیں پرواہ اپنے ان بابوں کی. بلکہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے سدا سہاگ. اللہ سدا سہاگ، سمجھے؟ سدا سہاگ یہ لقب تھا ایک بزرگ کا. سدا سہاگ یعنی وہ ہر وقت سہاگن عورت کی پہلے دن خامد کو. پنجابی بھی نو پنجابی ساتھی سمجھ کر آئے جو پہلے دن عورت خامد کے پاس آئے وہ سہاگن ہوتی ہے کہ مجھے آپ صاحب یہ سدا سہاگ ہے. اللہ کے ساتھ ان کا میل جوڑ ہمیشہ ہی رہتا ہے، روز کا یہ طریقہ ہے. یہ سدا سہاگ پھر کیا تھے؟ لباس زنانہ پہنتے تھے. یہ لکھا ہے حضرت صاحب نے، ملفوظات میں لکھا ہے سدا سہاگ لباس زنانہ پہنتے. اور یہ ولایت کی علامت اللہ والے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو مرد عورت کا لباس اختیار کرے تو اس پر اللہ کی لعنت. ہم اس کو ولی بنا مان رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے کس کو مقدم سمجھا ہے دین میں کہ سدا سہاگ کی عادت کو یا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. اس قسم کی کتنی باتیں ہیں اور کتنی مثالیں ہیں جس سے ہماری کمزوری باتیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم کتنے مخلص، اللہ کے ساتھ ہم کتنے مخلص. مخلص وہ ہوتا ہے جو خالص اس کا ہو. مخلص وہ ہوتا ہے جو اس میں کسی کی آمیزش نہ ہو. توحید میں خالص اور اللہ کے رسول میں بھی خالص.
کسی اور کی اطاعت نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی بھی نہیں۔ اگر اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک کیا تو یہ اللہ کی بندگی میں اخلاص نہیں ہے، بلکہ شرک ہے، اخلاص کے منافی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو اپنا مطاع اور اطاعت کے لیے لازم اور ضروری سمجھا تو اس نے اللہ کے رسول کے قائم مقام اس کو سمجھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں، ایک شاعر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بڑا نام ہے جس نے کہا ہے، بڑا نام ہے اس کا، نام نہیں لینا چاہتا، کہتے ہیں المقلد للمقلد کالنبی للامہ لا یحل خلافہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقلد کے لیے، تقلید کرنے والے کے لیے، جس کی وہ تقلید کرتا ہے اس کا مقام وہی ہے جو ایک امتی کے ہاں نبی کا مقام ہے، جو ایک امتی کے ہاں نبی کا مقام ہے۔ جس طرح امتی کے لیے نبی کی نافرمانی حلال نہیں ہے، اسی طرح مقلد کے لیے بھی اپنے امام کی نافرمانی حلال نہیں۔ مجھے بتلائیے اللہ کے رسول کو کیا سمجھا، کیا سمجھا ہم نے اللہ کے رسول؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق دے، اور اپنے حبیب کے ساتھ مخلص رہنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔